اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، جو خالق ہوتا ہے نا، وہ اپنی مخلوق کو ایک خاص طرز پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم خالق تو نہیں ہیں لیکن اپنی اولاد کے باپ تو ہیں۔ ہم کیسے چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ سچ بولے، ٹائم پہ نماز پڑھے، وقت کا پابند ہو، آگے سے نافرمانی نہ کرے، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں راست بازی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ کریٹر ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ تو اللہ نے ایک سٹینڈرڈ، ایک پیمانہ ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ اللہ کون سی صفات، کون سی اقدار اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جس میں یہ مخلوقات، یہ اللہ جس میں یہ صفات آ گئیں، دعا کریں گے ہم میں یہ صفات آ جائیں۔ جس میں یہ صفات آ گئی، سمجھے وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ چاہ رہا ہے اپنے بندے میں ہونے۔ اب وہ کون سی صفات ہیں؟ یہ 10 صفات ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن پاک میں تو مردوں کا ہی تذکرہ ہے، ہر جگہ پہ ہماری عورتوں کا تو ہمارا عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب کچھ ہی دنوں بعد آپ اپنے بال سنوار رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر سے جو ہے وہ آواز آئی، تو آپ نے فٹافٹ اپنے بال باندھے ویسے ہی اور کان لگا لیے اس طرف۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی تھی، جس میں پرٹیکولرلی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ ان المسلمین، انا بے شک زمرے میں آتا ہے، مسلمین لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، یا نون نے اس کو جمع کیا کر دیا، جمع کے لیے، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، اب لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسلمہ، تے ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں لیکن مؤنث کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ اگر ہم اس کو جمع کرنا چاہیں تو ہم یہ تے کاٹ دیں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ الف تے لگا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی یہ جمع مؤنث ہے۔ اور مسلمان عورتیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب مسلمان مرد کون ہوتے ہیں یا مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس نے 2 چیزوں کی گواہی دے دی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور دوسرا، محمد اللہ کے رسول۔ جس نے یہ زبان سے کہہ دیا وہ اس ڈیفینیشن میں فال کر گیا۔ اللہ کی خواہش کیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی ساجدار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَالْوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ کو اپنی بقا کے لیے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے، جبکہ باقی کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے اللہ کی طرف دیکھتی ہے۔ یہی ترجمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ اور دوسرا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے یہ 2 باتوں کی گواہی دے دی وہ اس تعریف میں پورا اتر گیا۔ پہلی بات، ایک، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہ اگلا درجہ ہے مسلمان ہونے کا کہ زبان سے کہہ دیا، کیا دل بھی تصدیق کر رہا ہے اس بات کی؟ اگر دل بھی تصدیق کر رہا ہے تو پھر مومن کی کیٹیگری میں ہے کہ ہاں واقعی لا الہ الا اللہ ہے، واقعی محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے تئیں ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں یا دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ، پھر ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، تو پھر ان تمام محرمات سے رک جانا ہے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں وہ طریقہ ہے، وہ اسوہ حسنہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں اس کو رول ماڈل بنانا ہے، کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنانا۔
جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مانتے ہیں تو یقین مانیے کہ پھر ہم اس کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں. پھر ہمارے لیے وہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول نہیں رہتا. اس لیے جو بار بار قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو مومنوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، تصدیق کرو اس کی دل سے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. پہلی سے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، دوسرا دل سے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی، اس کی گواہی دی، اور پھر اپنے آپ کو یاد رکھا کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور پھر ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے رک جانا جس چیز سے اللہ نے رکنے کو حکم دیا ہے. یہ تبھی تصدیق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تصدیق نہیں ہو سکتی. تیسری کیٹیگری والقانتین. قانتین لفظ کس سے ہے؟ قانتا، قنوت، ان سے فرما برداری، اطاعت گزاری، مطیع ہو جانا. والقانتین، اور پھر کلمہ پڑھا، تصدیق کی، اس تصدیق کے بعد فرما برداری، اطاعت گزاری، ہر زندگی کا اٹھایا ہوا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے نظام کے مطابق. جو کرنا ہے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہا گیا ہے مجھے اس کے لیے. مجھے کہا گیا کہ اس راہ پہ چلنا ہے تو میں چلوں گا، اگر مجھے اس راہ سے روک دیا گیا ہے تو میں رک جاؤں گا. یہی فرما برداری ہے، یہی اطاعت گزاری ہے. یہ آپ سٹیپ وائز دیکھ لیجئے کہ یہ بالکل پہلی بات سے شروع ہو رہی ہے کہ کلمہ پڑھا، اس کی دل سے تصدیق کی، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا، اسی راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ چلنے کا. یہ ہے قانتین، یہ ہے قنوت، ان سے جس کا معنی اطاعت، فرما برداری، مطیع ہو جانا، اپنے نفس کو مار دینا. کس راہ پہ چلنا؟ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے پسند ہو یا ناپسند ہو. ہماری پسند کوئی میٹر نہیں کرتی. پسند کس کی کرتی ہے میٹر؟ جو اللہ تبارک و تعالی ہم میں اوصاف دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم میں صفتیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے. کلمہ پڑھ کے تصدیق کر دی، تصدیق کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس عمل کرنے سے سب سے پہلے بات کیا آتی ہے؟ چوتھی چیز، والصادقین. جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. سچ بولنا ہے. سچ بولنے والے مرد، والصادقات، اور سچ بولنے والی عورتیں. یہ چوتھی صفت ہے کہ ہم نے جو کہنا ہے ہم نے سچ کہنا ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دروازے بیل بھی کہہ دو ہم نہیں ہیں گھر پہ. کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم. ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا جو ہماری زبان پہ ہے وہی ہمارے اندر ہے. تو میں تو اس لیے بڑی ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں. جو مجھے پتا ہے کہ ہاں میں نے کیا کہا ہے اپنے آپ سے، کیا میں واقعی وہ ہوں جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں؟ دوسروں کو تو میں مطمئن کر لوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میرے پاس ایک مقدمہ لے کے آئیں اور ایک زبان کا زیادہ جو ہے وہ بولنے والا، زیادہ جو ہے وہ چلتر جو ہے وہ مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا کے چلا جائے. تو اب جو سچ ہے وہ سچ کیا ہے کہ جو میرے اندر ہے میرے اوپر بھی وہی ہے. اگر میں جو ہے وہ اندر کچھ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. تو پھر جب اندر کچھ اور یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. یہ تو ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. کہ ہاں میں زبان سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اسی غزوہ احزاب کے تناظر میں، اسی جنگ خندق کے بارے میں. جنگ خندق میں 3000 سے مسلمان شروع ہوئے تھے، 300 رہ گئے تھے، باقی سارے کدھر گئے تھے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سچ بولنے والے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر بتاؤ اور اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں تم مسلمان ہو. سچ دکھاؤ. تم اندر سے تمہارے جو ہے وہ ڈر ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کا شروع ہوا ہے، چلیں ساتھ مل جاتے ہیں، اگر دوسروں کا غلبہ ہو گیا تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، نہیں تو پھر مال غنیمت ادھر سے جو ہے وہ اٹھا لیں گے. جو سچائی ہے وہ سچائی بتاؤ تمہیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین، یہ ہے پانچویں کوالٹی، پانچویں صفت. والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کیا ہے؟
صبر الی الطاعات، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ صبر عن المصائب، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا۔ یہ تین کیٹیگری ہیں صبر کی، یہ تین صبر ہیں۔ اور پھر یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کے صبر کرنا۔ اللہ کے رسول نے جب فتح کا بتا دیا تو پھر فتح تمہارا مقدر ہے۔ اب جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، بھوک ہے، یہ ہے بھئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے ہوئے؟ وہ بھی تو صبر کر رہے تھے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کو گھر کا خیال نہیں تھا؟ تو پھر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، بات اسی کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن یہ لاگو جو اگلے یہ 1450 سال سے ہو رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آ جانی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور رہتی دنیا تک وہی رہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، کس چیز میں صبر؟ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے مجھے پسند ہے یا نہیں پسند۔ میری پسند کوئی میں نے نہیں رکھتی، میں نے اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے اللہ کی چاہ کے مطابق۔ جو اللہ کی چاہ ہے اس چاہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینا، اپنا من مار لینا۔ سب سے بڑا جہاد بھی جو ہے وہ جہاد بن نفس یہی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اس کے لیے لڑنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ والخاشعین، خاشعین ویسے تو لفظ خشوع سے ہے۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر رکھنے والے، ڈر رکھنے والے۔ اب جب خاشعین کہتے ہیں کہ وہ خشوع و خضوع والے ہیں، خشوع و خضوع کے ان میں کوئی تکبر نہیں ہے، ان میں اکڑ نہیں ہے، عاجزی ہے ان میں، خشوع ہے۔ وہ جو ہے وہ جب دوسروں سے بات کرتے ہیں اپنا من مار کے بات کرتے ہیں، خود تکبر میں گھمنڈ میں جو ہے وہ نہیں آتے، شو بازی نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ان کی لہجے میں انکساری ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، وہ مخلص ہو کے بات کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ وہ نہیں اکڑ مارتے، وہ نہیں جو ہے وہ گھمنڈ میں آتے، وہ نہیں جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ بہت سارا کچھ کہہ جاتے، بلکہ جب وہ دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے بات کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ والخاشعین، ان میں تکبر نہیں ہے، وہ خشوع کرنے والے ہیں، وہ ڈر رکھنے والے ہیں، اور ڈر رکھنے والے مرد اور ڈر رکھنے والی عورتیں۔ والمتصدقین، متصدقین صدقہ دینے والے مرد۔ صدقہ کیا ہے؟ اب صدقہ کی جو ہے وہ 7 صدقات بھی جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک فرضی ہے۔ فرضی کیا ہے؟ زکوٰۃ، عشر، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو فرض ہے وہ ایسے ہی فرض ہے جیسے ہم پہ نماز فرض ہے۔ نماز کی بھی تو کچھ کنڈیشن ہے نا، کہ وضو میں ہونا چاہیے، نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، ہوش و حواس میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ بھی مال ہونا چاہیے۔ مال ہے تو سب فرض ہے، اس فرض کے علاوہ پھر دوسری اس کی کیٹیگری نفلی ہے، جو تم خیرات کرتے رہتے ہو، رشتہ داروں میں دائیں بائیں ادھر ادھر بانٹتے رہتے ہو۔ اور تیسرا ہے جس کسی کے تو نے پیسے جس کسی سے لینے ہیں اس کو معاف کر دینا، اس کو آسانیاں عطا فرمانا۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ یہ جو مال ان کے پاس آتا ہے تو اس مال کو وہ اپنا مال نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امین بنایا، اللہ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ یہ جو مال ہے اس مال کو خرچ کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس کے مطابق خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں؟ انہوں نے کہا ضرورت سے زائد سب کچھ خرچ کرو۔ اب ہمارے پاس 7 نسلوں کا سامان ہوتا ہے لیکن کسی کو دینے کی 1 روپیہ ہمت نہیں ہوتی۔ عیاشی کرنے پہ آئیں تو ہم 7-7 ہزار کا ایک بندہ کھانا کھا جاتا ہے، جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم 100 روپیہ نکالتے ہوئے گن کے رکھتے ہیں کہ 100 روپیہ دیا ہے میں نے، اور بڑے دن وہ یاد رہتا ہے، اور جو ہم اڑا دیتے ہیں اس کو کبھی ہم نے یاد نہیں رکھا۔ تو صدقہ کرنے والے مرد دیکھیے، جو کھا لیا وہ تو پیٹ میں گیا، ابزارب ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا، یہ جسم بھی ختم ہو جانا ہے۔ جو پہنا وہ پھٹ گیا، اصل وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی چاہ میں دے دیا، وہی جو ہے وہ آگے جا کے ضربیں کھا کے ہمیں ملے گا، وہی ملٹی پلائی ہوگا۔ کتنا کھا لیں گے ہم،
کتنے کے کپڑے پہن لیں گے ہم، کتنے محلات بنا لیں گے، کتنا کچھ رکھ لیں گے، الٹیمیٹلی ہمارا انجام تو وہی 2 گز کا زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی مقدر کی بات ہے کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا۔ تو جب وہی ٹھہرا تو پھر بات تو وہی جائے گی آگے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کر دی گئی ہوگی۔ جو کھا لیا وہ تو کھایا پیا، ہضم کیا، ڈائجسٹ ہوا، ختم ہو گیا، جسم میں ملا، اس میں خون، اور جسم بھی تو ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جو پہن لیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو باقی صرف وہی بچتا ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے آگے روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کی کیٹیگری، پرائرٹی لسٹ ہمیں دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد 8ویں، والصائمین والصائمات۔ صائم کس کو کہتے ہیں؟ صوم سے۔ صوم کیا ہوتا ہے؟ روزہ، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ ایک وہ اللہ کے حکم کے اوپر اللہ نے کہا یہ سحری کا ٹائم ہوا، تمہارا کھانا پینا بند، مان لیا جی بند ہو گیا، تمہاری بیوی حرام ہو گئی جی۔ چابی والا ایک جو ریموٹ نہیں ہوتا، چابی والا گڈا ہوتا ہے، چابی دی، بولنے لگ پڑا، چابی دی، بند ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی چابی شام کو دی، ساری جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حلال ہو گئی پھر دوبارہ۔ تو روزہ رکھنے والے مرد، اس میں بھی ایک فرضی روزے، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً نفلی روزے جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہیں، جو سیرت ہے آپ کی۔ کیا تھی؟ آپ پیر اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے، آپ 11، 12، 13 کا بھی رکھتے تھے۔ تو جو نفلی جس کو جتنا اللہ نے، جیسے ذی الحج کے 10 کا کہا گیا، جس طرح شوال کے 6 روزوں کا کہا گیا، تو یہ نفلی ہیں۔ باقی فرضی وہ ہیں جو رمضان کے روزے ہیں، کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تو سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ سال میں اتنے دن رکھتا ہے، وہ تو 5-7 دن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 8-10 گھنٹے کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی باڈی میں جو ہے وہ باڈی خود ان بیکٹیریاز کو ایبزارب کر لیتی ہے جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو 30 دن اگر ہم ایک پریکٹس کریں گے، 30 دن ہم اپنے آپ کو کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑے رکھیں گے، تو یہ تو جسمانی حساب سے، اور اس کا جو روزہ تو ہے ہی اللہ کے لیے۔ ایک واحد عبادت ہے جس کا صرف بندے کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ باقی ساری عبادات میں کوئی نہ کوئی دوسرا جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، دینے والے کوئی پتا ہے، لینے والے کوئی پتا ہے۔ اب روزے کا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی فلاں کو میرے روزے کے بارے میں پتا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو یہ رب کے لیے روزے رکھنے کے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا اجر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور کچھ ایسے بھی روزے دار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جب روزہ رکھ کے ہم نے ان محرمات کو چھوڑا ہی نہیں، ان حرام چیزوں سے رکا ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر چاہے بھوکے رہو یا پیاسے رہو، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ جب تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، تم نے خیانت کرنی نہیں چھوڑی، جب تم نے جو ہے وہ حرام کام نہیں چھوڑے، خیانت کرنی، ملاوٹ کرنی نہیں چھوڑا، وعدہ خلافی نہیں چھوڑی، بد زبانی نہیں چھوڑی، فحش گوئی نہیں چھوڑی، تو پھر جاؤ جو مرضی کرو، بھوکے پیاسے رہو، کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ 8 والحافظین، اور 9 والحافظین، حفاظت کرنے والے، فروجہم، فروج فرج سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ۔ فروج جمع ہے اس کی، ہم ضمیر لگی ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کہ جس کا پردہ صرف وہاں جہاں کھل جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز پہ حرام ہے۔ دیکھیے ہمارا سطر ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورت کا سطر سارا اس کا جو ہے وہ جسم ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہم کیا، ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جو وہ اتنی سی پہن کے جو پھرتے رہتے ہیں، ہم نکر پہنتے ہیں، نکر گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے، ہم ننگے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا لباس پہننا جس سے تمام جسم کے اعضاء رئیسہ نظر آئیں، وہ لباس نہیں ہوتا۔ ڈھانپنے کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اپنی شرمگاہوں کی۔ ایک تو یہ کہ حفاظت، اور دوسرا حفاظت دوسری سینس میں کہ اس کا صرف جائز استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال نہیں کرتے۔
جہاں اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہیں پہ جو ہے وہ حلال جو ہے وہ کھاتے ہیں، حلال استعمال کرتے ہیں۔ اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور عورتیں۔ عام بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایسا ہے تو کون برا نہیں جانتا اس کو کہ وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10ویں اور آخری چیز، والذاکرین، اور ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کرنے والے کو، یاد رکھنے والے کو۔ والذاکرین اللہ، اور اللہ کو یاد رکھنے والے۔ اب یہ اللہ کو یاد رکھنے والے کثیرن، بہت سا، جن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی اس کی اگزامپل 5 وقتہ نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ یہ اسی میں آتی ہے کہ جہاں بہت سارا یاد کرنا اللہ کو۔ والذاکرین، آپ دیکھ لیجئے اتنی کیٹیگری میں کہیں نماز کا ذکر نہیں آیا تھا۔ یہ نماز کا ذکر اس ذاکرین میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ والذاکرین، اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت سارے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ کیٹیگرائز اس کو یہی کہا گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ روز محشر سب سے بڑا بلند رتبہ کس کا ہوگا؟ فرمایا اللہ کا خوب ذکر کرنے والے کا۔ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ شہید سے بھی زیادہ؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں، چاہے وہ جو ہے وہ لڑتا ہوا جو ہے وہ شہید ہوا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہو اور خون میں رنگی ہوئی ہو، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب اللہ کا درجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پہ اور ہاتھ میں تو میں تصویر لے کے پھرتا رہوں اور میرے اعمال جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہوں۔ نمازیں پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی تسبیحات کرنے والے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے کرنے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں کہ ہاں اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو اللہ نے کیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق اس کو بجا لانا، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ 10 کوالٹیز ہیں، یہ 10 صفات ہیں جو اللہ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ان کے لیے کیا گارنٹی کی ہے؟ عد اللہ، تیار کر رکھی ہے اللہ نے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، لیے ان کے، مغفراتن، بخشش، جس میں یہ 10 ہیں اللہ نے اس کے لیے وعدہ کر لیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا مغفرت کا، بخشش کا، اور ساتھ کہا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اجر بہت بڑا، کتنا بڑا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں تو ابھی تک یہی بتایا گیا نا کہ وہ محلات ہوں گے، وہ بالا خانے ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں نیچے نہر کی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اس سے زیادہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ سب سے بڑا تو جو اجر ہے وہ اجر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ جس کو یہ نصیب ہو گیا اس کے لیے اور کیا ہو گیا۔ اب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 صفات کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اللہ کے وہ بندے بن جائیں جو اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ 10 اوصاف ہیں جو میں اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہم خود اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایگزامن کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سی ہم میں نہیں ہے، کون سی نہیں، کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان جھوٹ بول جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان وعدہ توڑ جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان جو ہے وہ منافق ہو جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ 10 صفات ہیں۔ ترجمہ اس کا آسان ہے، لیکن اگر اس کو گہرائی سے ان آیت کریمہ کو، تو انسان میں جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات یہ ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور تکبر نہ کرنے والے، گمنڈ نہ کرنے والے، نہ اکڑنے والے، بلکہ عاجزی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے اللہ سے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات، اور عورتیں
مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے، کثیراً بہت سا میں جو ہے وہ ہم کم از کم 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پکڑ لیں تو کچھ نہ کچھ تو مداوع اس کا ہو سکتا ہے۔ اٹھتے ہوئے وہ دعائیں پڑھیں، سوتے ہوئے وہ دعائیں پڑھیں۔ تو زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنے والے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، عد اللہ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت، ان کی بخشش کا وعدہ فرما دیا گیا یہاں پہ، ان کی مغفرت بخشش جس میں یہ کوالٹیز ہیں۔ اب کوشش کیجئے، دیکھیے قرآن ایسے ہی راہ ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے کہ یہ ہے کوالٹیز، ان کوالٹیز کو اپنے اندر پورا کر لو، پیدا کر لو، تمہارے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ گارنٹی ہے کہ تمہاری بخشش تیار ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ اجر جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات تو صرف دعا سے بات وہی ہے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر جو ہے وہ دلوں سے وہاں مسلمان نہیں، دلوں تو پھر کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل شاید میں بتانا بھول گیا تھا، کلاس انشاءاللہ 5:50